کے لیے وہ سعادت ہے اور دوسرے کے لیے وہ شقاوت. سعادت نیک بختی کو کہتے ہیں، شقاوت بدبختی کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر سعید ہوئے اور وہ شقی ہوا، اس کو خیر نہیں ملی. تو وہ اگر اب میں آپ کے سامنے دوسری بات بھی رکھ دوں، اللہ کا فرمان ہے کہ ہمارے قرآن جیسا کلام اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو ایسا بنا کے لے آؤ. تو وہ شخص جس کے منہ سے ایک کلمہ نکل گیا دوسری آیت لائے نہ بنا کے. آج 1400 کتنے برس ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کافروں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ ان کے ہاں آپ یہ جو عربی گرامر ہے نا، جس کو صرف نحو کہتے ہیں، جس طرح ہر زبان کی گرامر کمپوزیشن ہوتی ہے کہ جملے کیسے بنتے ہیں، واحد کیسے، جمع کیسے، تثنیہ کیسے، ماضی کیسے، پاسٹ ٹینس جس کو کہتے ہیں، فیوچر، مستقبل. تو یہ جو آپ کی لغت جس کو کہتے ہیں نا گرامر، عربی گرامر کے اس وقت جو ماہر لوگ زیادہ ہیں وہ عیسائی ہیں. شام میں، عراق میں، اردن میں، مصر میں عربی بولتے ہیں. وہ ان کی زبان بھی مادری زبان عربی، وہ عربی جانتے، اور وہ بعض لوگ ان میں بڑے ماہر مسلمان نہیں ہیں. تو عربی ان کو بھی آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ بھی عربی میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. تو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، بندے کا سمجھتے ہو تو بنا لاؤ. آج تک کوئی بنا سکا؟ اونچی. تو وہ جو ایک کلمے پر یہ سمجھنا مجھ پر بھی ہو رہی تو بنا کے لانا پھر، اور کیوں نہیں اس کے بعد کچھ آیا. تو یاد رہے جو بھی کلام اللہ کے ساتھ مذاق کرے گا یا ایسی بات کرے گا جو اس کے خلاف ہوگی، اس کے لیے کوئی خیر نہیں. یہ میرے رب کا کلام، میرا رب بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقدار بھی قرآن کی مثل کلام بنا سکا؟ اونچی نہیں. اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو. یعنی موت آنی ہے. اس زندگی کا انجام کیا ہے؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. اب دھیان سے میری ایک بات سننا. اس وقت آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہیں وہ تو بولے نا، جن کو شبہ ہے وہ نہ بولے. آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ. یہ جو آپ زندہ کہلا رہے ہیں، اس زندگی کا انجام کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت. اس کو زندگی کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرا جملہ سمجھ گئے؟ جس زندگی کا انجام موت ہے اس کو تو زندگی کہتے ہو، اور جس زندگی میں موت نہیں ہے اس کو زندگی مانتے نہیں. عقل کہاں گئی ہے؟ کہتے ہیں مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر یہ جملہ رٹ لو، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. ختم بالکل. اب کوئی ذکر نہیں، کہیں کوئی دوبارہ سلسلہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب میں ایک جملہ اور بول رہا ہوں. زندگی اور موت کس نے بنائی ہے؟ مخلوق ہے. موت کیا ہوئی؟ مخلوق ہوئی نا، اللہ نے بنائی.
اس موت کو بھی ایک دن موت آ جائے گی. اگر سمجھ لیں تو بڑی بات ہے. اس موت کو بھی ایک دن زندگی ہوگی, پھر موت نہیں ہوگی, پھر خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور کچھ سمجھے ہیں جنت میں کیا کہا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں کوئی موت نہیں ہے. موت کو بھی پھر موت آ جائے گی. سنیں, دھیان سے سنیں, جو دنیا میں موت کا شکار ہوا وہ آخرت کی طرف لوٹا. جب کوئی مرتا کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہ اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے, فنا ہونے کا نام نہیں. ایک جہان سے دوسرے جہان میں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں, آخرت کی طرف لوٹتے ہیں, فنا ہوتے اونچی نہیں جی, مر کھپ گیا ختم, ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو قبر کی برزخ کی زندگی پھر آخرت, تو یاد رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ موت کا مطلب ختم ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں. مطلب کیا ہوا؟ اے آدم کے بچوں, اے آدم کی اولاد, تمہارا انجام کار آخری کیا ہے؟ موت ہے. اور تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, یہاں ہمیشہ رہنا نہیں. یہ جو تمہیں شکل دی ہے نا, یہ سمجھ لو کہ مل گئی ہے, بس اب کچھ نہیں ہونا, یہیں رہنا ہے. یہ کب ہوا جو پھونک ہے اللہ کی, یہ کب نکل جانی ہے کچھ پتا. بڑی کوشش کی پوری دنیا کے سائنسدانوں نے, روح دیکھ لیں کسی طرح, پتا چل جائے یہ روح ہے کیا چیز. بڑی کوشش کی, چنانچہ انہوں نے بندے کا اندازہ لگا لیا کہ یہ مرنے والا ہے. اس بندے کو ایئر ٹائٹ, جس کو کہتے ہیں نا ہوا جس میں داخلی نہ, جس کو ایئر پروف کہتے ہیں, واٹر پروف ہوتا ہے ایئر پروف, ایسے شیشوں میں, مضبوط شیشوں میں کہ اس کی روح نکلے تو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن شیشے کریک ہو گئے, نظر کچھ آیا نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, روح کے بارے میں آپ سے اگر پوچھیں تو جواب دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ میرے رب کا امر ہے. یہ نظر آ سکتی اونچی, روح شکل میں آ جائے وہ اور بات ہے, لیکن روح کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے. جو کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں گے, دکھائیں گے. میں پوچھتا ہوں ہوا نظر آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کہیں گے ہاں جی نظر آ رہی ہے, پتے ہل رہے ہیں, تو پتے ہلنا ہوا کی نشانی ہے, ہوا نہیں ہے. اجی یہ کپڑے اوڑھ رہے ہیں تو وہ اس کی نشانی ہے, وہ ہوا اونچی. مولانا روم نے لکھا نا, مچھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کے شکایت کرنے کا منصوبہ بنایا. یہ ہوا کے خلاف ہمیں شکایت کرنی ہے, ہم جہاں کہیں پہنچے یہ ہوا آتی ہے اور اڑا کے لے جاتی ہے, تو یہ ہوا تو ہماری دشمن ہوئی ہوئی ہے, ہم اس کے خلاف شکایت کریں گے. وہ کٹھے ہو کے نا تھوڑے سے مچھر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ جی ہمیں ہوا نے تنگ کیا ہوا ہے, ذرا سا ہم کہیں جاتے ہیں یہ ہوا آتی اڑا کے لے جاتی ہے. حضرت سلیمان نے کہا میں دونوں پارٹیوں کی بات سنتا ہوں, تمہاری بات سنی ہے, ہوا کی بھی سننی پڑے گی. تو ہوا کو بلاتا ہوں. آپ نے ہوا کو بلایا, مچھر غائب, کیونکہ ہوا آ گئی پھر مچھر موجود رہ سکے. کچھ سمجھے ہو بات؟ تو شکایت کرنے والوں, اعتراض کرنے والوں, اپنی حیثیت دیکھو. تم اس کو روح کو دیکھ سکتے نہیں, وہ امر رب ہے. وہ روح نکلی ہے تمہارے جسم میں, لوٹا دی جاتی ہے. چنانچہ جب روح نکلی اس کے بعد آپ کے سامنے تو وہ لیٹا ہوا ہے جسم,
فرشتے اس کے قریب ہی روح لیے موجود ہوتے ہیں، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں۔ اچھی روح ہوتی ہے تو کہتا ہے جلدی کرو بھی مجھے لے کے چلو، بری روح ہوتی ہے تو کہتا ہے مت لے جاؤ، اس کو پتا کیا ہونا ہے اس کے ساتھ۔ تو روح دیکھ رہی ہوتی ہے سب کچھ، پانی گرم ہے ٹھنڈا، کنگھی کرتے ہیں تو جس طرح آپ کو چبھتا ہے وہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ جن کو دکھانا چاہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو جان لیں یہ موت بالکل فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹنا۔ اب جسم نہیں تھا، روح تو تھی نا، پہلے جسم نہیں تھا، اللہ نے پھونک دی، وہ روح موجود ہے، اللہ دوبارہ جسم میں اس کو ڈال دے۔ جسم نہیں ہو اللہ دوبارہ بنا دے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آپ کہیں گے قبر میں دفنایا تھا، سال کے بعد کھودا تو وہاں تو ہڈیاں بھی نہیں تھی، وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوا ہے، اس کا سارا نظام اللہ کے پاس محفوظ ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں کہ جی ہڈی گم ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، کہ ایک بال بھی کم ہو سکتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دوبارہ کیسے بنائے گا، تو ارے پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے، نمونہ موجود ہے۔ بغیر نمونے کے بنانا مشکل ہوتا ہے، تو جو کہتے ہیں دوبارہ بنانا مشکل، وہ ان کی اپنی سوچ سوچتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اونچی گئی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا صوفیوں والی بات بتاؤں۔ انسان رتبہ انسانیت پر جب پہنچ جاتا ہے نا، کیونکہ انسانیت کو پہچانتے نہیں ہیں، تو وہ جب پہنچ جائے تو موت کے قابل ہو جاتا ہے، موت کے قابل ہو جاتا ہے۔ قلب اور نفس پر موت واقع ہوتی ہے، ویسے ہی انسانی ڈھانچے پر ہوتی ہے۔ تو یہ قلب اور نفس دونوں حشر کے قابل ہیں۔ نفس کی حیات سے قلب کی موت ہے اور قلب کی حیات سے نفس کی موت ہے، اور نفس کی حیات خواہش نفسانی سے جڑی ہوئی ہے، اور خواہش نفسانیہ سے نفس پر ظلمت چھاتی ہے۔ تو جو لوگ، یہ آپ کو لفظ شاید نہیں سمجھ آئے، میں اور آسان کر دوں۔ آپ کے اندر ایک ہے دل، ایک ہے نفس، ایک ہے دل، ایک ہے، آپ کبھی ایسے کام کرتے ہیں کہ نفس کو فائدہ پہنچتا ہے، کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ دل کو فائدہ پہنچتا ہے، دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ جس کا دل ہی نبی کے لیے دھڑکتا ہو اس کے کام اچھے ہوں گے نا، وہ نفس کے پیچھے نہیں لگے گا، وہ رب کی مانے گا، وہ رب کی مانے گا، رسول کی مانے گا۔ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں نا، اللہ کی کوئی مانتا ہے، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کون کون مانتا ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دل کو اور روحانیت کو مضبوط کرتے ہیں، ان کا نفس مر جاتا ہے، ان کا نفس اونچی۔ مجھے بہت ذرا زور کی آواز چاہیے، ابھی بھی مزہ نہیں آیا۔ کون؟ ایک بار پھر کہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ کیوں کہلوایا؟ آپ کی توجہ ہو جائے، موت کس کو آنی ہے، اور وہ پہلے ہی نفس کو مار دیتے ہیں۔ موت آنی ہے نفس، اور وہ نفس کو پہلے ہی، تو وہ سراپا روح ہو جاتے ہیں، پھر مرتے نہیں ہیں۔ وہ مرتے۔ حضرت سیدنا رضی الدین محمد الباقی، یہ نام آپ کو یاد نہیں ہے، المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، دہلی میں پہاڑ گنج قبرستان میں آپ کا مزار شریف ہے۔ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، یہ مغل اعظم کا زمانہ جو تھا نا، اس سے پہلے تھوڑا سا،
حضرت صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، بات بڑی نازک ہے، ذرا دھیان رکھنا. حضرت صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت جی فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے، ختم ہو جانا کیا ہے، باقی رہنا کیا ہے؟ آپ باقی باللہ کہلاتے ہیں، مجھے باقی باللہ کا معنی بتاؤ. باقی باللہ کا اونچی. حضرت صاحب نے فرمایا پرسوں آنا. کب آنا؟ یہاں ہمارا جنازہ رکھا ہوگا. پرسوں آنا یہاں ہمارا. اللہ والوں کو پتا. سوچیں، فرمایا یہاں میرا جنازہ رکھا ہوگا، صفیں بن رہی ہوں گی، لوگ آئیں گے جنازہ پڑھنے، تم پیچھے رہنا، آگے نہیں آنا. آخری صف میں جب جنازہ شروع ہونے لگے گا، ایک طرف سے ایک آدمی آئے گا، اس نے منہ چھپایا ہوگا، نقاب پوش ہوگا، منہ پر پردہ ڈالا ہوگا. وہ آ کر جنازہ وہ بھی پڑھے گا، تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا. لوگ جنازہ اٹھا کے قبرستان جائیں گے، وہ ایک طرف چل دے گا، اس سے یہ مسئلہ پوچھ لینا. اللہ والے ہیں، 1000 سال نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد ان کو پتا ہے موت کب آنی ہے، لوگ کتنے آئیں گے، آخری بندہ کس شکل کا آئے گا. جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی ہوگی. اللہ وہ تو پھر سالک ہیں. سالک ہوش والے کو کہتے ہیں، مجذوب اس کو کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو. یہ تو سالک کی شان ہے. یہاں تو نبی کے دیوانے کتنا کچھ جانتے ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا. اللہ یا رسول. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. وہ آیا پرسوں، اس نے یہ حجت نہیں کی جی آپ سمجھا دو، آپ ہی بتا دو. بزرگوں کی بات مانتے تھے. آیا اسی طرح ایک نقاب پوش آیا، جنازہ ہو گیا، لوگ جنازہ اٹھا کے چلے. وہ بندہ ایک طرف چل گیا، یہ دوڑا ہوا پیچھے گیا. حضرت جی مجھے باقی باللہ کے معنی تو بتا دو. حضرت صاحب نے کہا تھا آپ سے پوچھوں. انہوں نے پردہ اٹھایا، وہ خود حضرت باقی باللہ. حضرت جی وہ کون اور یہ کون؟ فرمایا وہ جسم تھا، وہ جسم تھا. باقی باللہ جو اللہ کے ساتھ ہو جائیں پھر مرتے. وہ دنیا کی نگاہوں سے اوجل کرنے کے لیے جسم پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہے، اور اللہ والے سراپا روح بن جاتے ہیں مرتے. اونچی. میں نے کہا نا یہ باتیں بڑی نازک ہیں. اس طرح کی بہت سی باتیں مشہور ہے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء، نام سنا ہے؟ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت صاحب کا نام کیا تھا؟ محبوب الہی لقب ہے، نظام الدین بھی لقب ہے. نام بتاؤ. سب چپ. ان کا نام تھا محمد. سید محمد نام ہے، نظام الدین اور محبوب الہی لقب ہیں آپ کے. بدایوں کے رہنے والے، حضرت بابا فرید کے خلیفہ. آپ کا ایک خادم تھا، آپ کو عادت تھی اس کو آواز دیتے تھے. اس کو
کوئی بھی کام ہے کیونکہ قریب ہوتا تھا اس کو آواز دیتے تھے. اس کی وفات ہو گئی. اس کی لوگ اس کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے حضرت کے پاس لا رہے ہیں جنازے کے لیے. ادھر اس کا جنازہ لا کے رکھا ہے. آئے لوگوں نے کہا حضرت جی جنازہ پڑھانا ہے. حضرت نے اسی کو آواز دی. حضرت نے اسی کو اونچی عادت تھی نا اس کو بلانے کی. لوگوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کا جنازہ ہے. وہ جنازہ حضرت نے کہنا ہوگا کیا کرنا ہے, کوئی چیز منگوانی, اسی کو آواز دی, اسی کی میت رکھی, اٹھ کے آ گیا. اللہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم اس کا جنازہ لے کے آئے, یہ حضرت کی آواز پہ اٹھ کے جا رہا ہے. جب اللہ کے ولی کی آواز میں اتنی طاقت ہے, نبی میں کتنی ہوگی. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ. گائے کو کہتے ہیں. اس گائے کا بیان ہے. ایک بنی اسرائیل کا نیک شخص تھا, اس نے گائے کا بچہ چھوڑ دیا جنگل میں. یا اللہ میرے بچوں کو یہ پہنچا دینا تیرے حوالے. بچے بڑے ہوئے, جا کے گائے لے آئے. وہ سنہری رنگ کی گائے تھی. ادھر وہ جو واقعہ ہوا, بندے نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا دولت کے لیے. خود قتل کیا, خود رونے لگ گیا. رشتہ دار وہ اکیلا تھا, اس لیے مارا کہ ساری جائیداد مجھے مل جائے. ادھر مقدمہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ نے حکم دیا ایسے رنگ کی گائے ڈھونڈو. گائے واقعہ آپ کو میں رمضان میں ہر سال سنا دیتا ہوں, تراویح میں, درس تراویح میں, لمبا واقعہ ہے. وہ گائے ڈھونڈی گئی ان بچوں کے پاس. وہ جو گائے وہ جو چھوڑ گیا تھا نا اللہ والا کہ میرے بچوں کو مل جائے, وہی گائے. وہ گائے ذبح کی گئی. حکم ہوا اللہ کی طرف سے, قرآن